انہی کے پیچھے نمازیں پڑھتے رہے، ان کی بیعت کی علی نے، علی کی اولاد ان کے بچوں کی بیعت ہے۔ ام فروہ جو ہیں حضرت صدیق اکبر کی پوتی، وہ حضرت امام جعفر صادق کی ماں ہیں۔ اب ایک مسئلہ آج کل چلتا ہے کہ مولود کعبہ، سنا ہے نا؟ کیا مطلب؟ کہ علی کعبے میں پیدا ہوئے، علی ہیں، کیونکہ 13 رجب کو ان کی ولادت ہوئی ہے۔ اچھا، کہاں ہوئی ہے ولادت؟ وہ آفس میں بتا رہے جی، کہتے ہیں کہ کعبے کے اندر ہے۔ سوال یہ ہے، کعبے میں اگر ولادت پانا اتنا ہی کمال کی بات تھی تو ایک اور شخصیت بھی کعبے میں پیدا ہوئی ہے، ان کا نام کیوں نہیں لیتے آپ؟ بھتیجے ہیں حضرت مائی عائشہ کے، حضرت حکیم بن حزام۔ سبحان اللہ۔ اچھا، یہاں تھوڑا سا نا تاریخی پس منظر، اصل میں عرب میں بیت اللہ جو کے گرد نواح تھے، عرب بیت اللہ کی تو تعظیم کرتے ہی کرتے تھے، یہ تو بات طے ہے، لیکن ان کی تعظیم کا طریقہ اپنے انداز کا تھا، ان کے حج کا طریقہ اپنے انداز کا تھا۔ جو اللہ اور ابراہیم علیہ السلام نے مناسک حج بتائے تھے، جو ابراہیم علیہ السلام نے جو سکھایا تھا، وہ وقت کے ساتھ ساتھ چینج ہوتے 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 کیا ہو گئے؟ ختم ہو گیا۔ یہاں تک کہ ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کا بھی بت بنا کے رکھا ہوا تھا، انہوں نے بیت اللہ میں پڑا ہوا تھا، تو وہ بتوں کی پرستی شروع ہو گئی اور معاملہ سارا گڑبڑ ہو گیا۔ اور یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ بیت اللہ شریف جو آج کا بیت اللہ ہے، دور رسالت مآب میں بیت اللہ کی بلندی نہ اتنی تھی نہ اس طرح کا بیت اللہ تھا، اس کے 2 دروازے تھے، بیت اللہ کے 2 دروازے تھے۔ صحیح۔ اور جہاں حتیم ہے، آپ مطالعہ نہیں نہ کرتے، نہ کبھی بیٹھتے ہو، آپ نے بس وہ سننی ہے مصطفی صاحب کی نرم نرم مزے مزے کی میٹھی میٹھی باتیں، اجمل صاحب کی میٹھی میٹھی باتیں، وہ ایک اور چلہ سا ہے بیچارہ وہ مصباحی صاحب، عجیب قسم کے لوگ ہیں جی، کرامات کے اوپر مر جاتے ہیں، معجزہ کرامت معجزہ کرامت، حالانکہ معجزہ اور کرامت جو ہے وہ معجزہ ایمان کا حصہ ہے، کرامت ایمان کا حصہ نہیں ہے۔ کیوں کرامت پہ ایمان ضروری نہیں ہے؟ اس لیے کہ آنے والے اس دور میں تو بڑے بڑے چول اور بڑے بڑے شعبدہ باز پیدا ہو گئے ہیں۔ اب دیکھو نا، وہ منہ سے کیلے نکال رہا ہے بلاوڑا شریف والا، کوئی ہے بندے کے پتروں؟ اچھا، ہوتا کیا ہے؟ وہ بندوں کو پہلے ٹریپ کر کے ان کو ٹریننگ دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں دیکھو یہ جو ہم کیلیں ڈال رہے ہیں نا تمہارے منہ میں، بات سمجھنے کی ہے، یہ دم کری ہوئی کیلیں ہیں، یہ تم نے اندر رکھنی ہے، جب میں دم کروں گا تم نے اگلنا ہے اس کو ساتھ ساتھ، تو اس سے تمہیں کیا ملے گا؟ ریلیف ملے گا، آرام ملے گا۔ وہ اس کی بات عقل میں آ جاتی ہے، نہیں سمجھے؟ ہوں بیمار آدمی بیچارہ پتہ نہیں کہاں سے پریشان ہو کر آیا ہے جی، اس کو فالج ہے، اس کو کوئی کینسر ہے، اس کو کوئی ایسی چیز ہے، اس کو کہیں بھائی یہ 4 کیلیں اپنے منہ میں ڈال لے، یہ 3 تاریں اپنے منہ میں ڈال لے، یہ زنجیر اپنے منہ میں ڈال لے، جب وہاں آئے گا تو تیرے منہ میں سے میں یوں کر کے چھو کروں گا، تو نے وہ ایسے ایسے کیلیں کیا کرنی ہے؟ اچھا جی، کیا ہوگا؟ تجھے فائدہ ہوگا۔ بندہ کہے گا یار یہ بھی کوئی ٹوٹکا ہوگا؟ بھئی پیر صاحب کے پاس آئے ہو، ماننی کس کی ہے؟ وہ چیلے چانٹے انہوں نے تیار کیے ہوئے ہیں۔ اچھا وہ دیکھ لیں آپ، جب یوں کرتے ہیں وہ کیلیں نکلتی ہیں، وہ اپنا شیطانیت کے ترتیب میں چلتا ہے۔ یہ بیچارہ مریض جو ہے یہ اس لیے کرتا ہے، منہ میں ڈال کے نکالتا ہے کہ شاید مجھے اس سے کوئی یا آرام ملے۔ ٹھیک ہے، ہماری قوم ہماری عجیب قوم ہے جی۔ مگر مچھوں، وہاں ایک گجرات کے گاؤں ہے جی، وہاں ایک زیارت ہے مگرمچھ زیارت جی، وہاں ایک مگرمچھ ہے، وہ کہتے ہیں یہ فقیر مگرمچھ ہے جی۔ اچھا جی، کیا جی؟ اس کو گوشت ڈال رہے ہیں لا کے، لوگ اس کے اوپر کھڑے، اور اس کے مگرمچھ کے وہ گندے پانی سے بوتلیں بھر بھر کے دی جا رہی ہیں اور لوگ پی رہے ہیں، کہتے جی ہمیں شفا بھی ہوتی ہے۔ یار کیا ہے؟ ایک جگہ کتوں والی زیارت ہے، پیر صاحب کا کتا مرا، پیر صاحب نے بہت اہتمام سے کتے کو دفنایا، اور وہاں وہ کتے ہیں، وہ کتے جو ہیں وہ کبھی ادھر پھر ہیں، وہ کتوں کا گندا جھوٹا پانی جو ہے وہ تبرک کے طور پہ استعمال کرایا جاتا ہے، لوگ پی رہے ہیں۔ جس کتے کو نبی کریم علیہ السلام نے گھر میں رکھنا ہی منع، گھر میں رکھنے کی شرائط ہیں، کس طرح رکھیں؟ اگر چوکیدارے کے لیے رکھا ہے تو اس کی شرائط ہے، اگر تم نے اس کو
نگرانی کے لیے رکھا، بکریوں کے لیے رکھا، اس کی شرائط ہیں، وہ دور ہے، گھر الگ ہے۔ یہاں جناب ہم نے دیکھا، ہم ایک جگہ گئے، وہ جناب صوفوں پہ چڑھ چڑھ کے بیٹھ رہے ہیں۔ اتنا خرچہ انسانوں پر نہیں ہوتا جتنا ان کتوں پر ویکسین پر ہوتا ہے۔ ہر مہینے اس کی جناب ویکسین ہوتی ہے، ہر مہینے اس کو جناب پتہ نہیں کون کون سے تیل اور کون سے شیمپو ملے جاتے ہیں، جی کون سی خوراک کھلائی جاتی ہے۔ یہ ہمارے زرداری صاحب کے 25-30 کتے ہیں، بیچ میں بیٹھ کے ایک سے ہی لگتے ہیں سارے، ہیں جی، کمال ہے یار۔ اور چلو کوئی نواز شریف صلی اللہ علیہ وسلم بھینسیں رکھی ہوئی ہے کہ چلو کوئی دودھ تو دیتی ہے نا، کوئی فائدہ تو ہوتا ہے یار، ہے جی۔ تو یہ اس طرح کی، تو یہ اپنے شعبدہ بازیاں، معجزہ اس لیے کہ وہ نبی کے ہاتھ پر سرز ہوتا ہے، اللہ کے حکم سے اس پر ایمان لانا ضروری ہے۔ اس کا انکار کفر ہے، کرامت کا انکار کفر نہیں ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہ دور رسالت میرے آقا نے یہ باتیں سمجھائی ہیں کہ نہیں بھائی، صحابہ نے سمجھایا ہمیں، کیونکہ اس دور میں آپ دیکھیں یہ ٹی وی پر آگے پیچھے وہ جادو گر ایک ہوتے ہیں، وہ سٹیج لگاتے ہیں، وہاں کھڑے ہو کر ایسے ایسے حیرت انگیز کرتب کرتے ہیں کہ بندے کی عقل ہی دنگ رہ جاتی ہے۔ بعد میں جب اس کی پول کھولتے ہیں وہ، تو پتہ لگتا ہے ساری ٹیکنیک ہے، ساری ٹیکنیک ہے۔ معجزہ ٹیکنیک نہیں ہے، معجزہ اگر معجزے میں آسا اژدہا بن رہا ہے تو وہ اژدہا ہے۔ اس کے مقابلے میں اگر جادوگر، سورہ طٰہٰ، موسیٰ علیہ السلام کا دور ہے، مقابلہ ہو رہا ہے، فرعون بیٹھا ہوا ہے، قوم کھڑی ہوئی ہے، جادوگر 70,000، ہارون اور موسیٰ دونوں نبی، ہاں جی پہلے تم کرو گے ہم کریں گے، بولے جی تم کرو، اتنی سی بات پہ رب راضی ہو گیا۔ اللہ کہتا ہے انہوں نے اے نبی میرے پیارے موسیٰ اور ہارون تمہیں پہل دے دی، اتنا ہی ادب کافی ہے کہ انہوں نے اپنے پر فوقیت دی، بس کافی ہے۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام فرمایا نہیں، پہلے آپ اپنا داؤ۔ موسیٰ علیہ السلام قرآن پڑھے نا آپ، اس میں داؤ لکھا ہے، جہاں ذکر آتا ہے جادوگروں کا وہ داؤ ہے، لکھا ہے داؤ، یخیلو، خیال تبدیل کر دیے۔ ایک ہوتا ہے خیال کا تبدیل ہونا، ایک ہوتا ہے مصنوعات کا تبدیل ہونا، چیز جنس تبدیل ہو گئی، سمجھ آ رہی ہے؟ ایک بندہ لگ رہا ہے یہ خسرا ہے لیکن وہ خسرا نہیں ہے، ہماری سمجھ میں یعنی اس کے انداز ایسے ہے، پتہ لگا نہیں بھائی وہ تو ایسی بات نہیں ہے۔ ایک ہے کسی چیز کی بیسک بدل جانا، اور یہ کائنات کا کوئی بندہ سوائے نبی کے بیسک نہیں بدل سکتا۔ یہ تم لوگ کہتے ہو نا جادو میں جی یہ طوطا بنا دیتے ہیں، یہ کچھ نہیں بنا سکتے، بالکل جھوٹ ہے۔ جادو میں یہ قوت ہی نہیں ہے، جادو میں یہ طاقت ہی نہیں ہے۔ اللہ نے اپنی جو خصوصی طاقتیں ہیں وہ انسانوں کو نہیں بخشی، انسان کو اختیار بخشا ہے ایک لمٹ کے دوران۔ حضرت علی کے پاس ایک شخص آیا، کہنے لگا یا علی میرا اللہ نے مجھے کتنا اختیار دیا ہے۔ آپ نے فرمایا ایک پاؤں اٹھاؤ، وہ پاؤں اٹھا کے کھڑا ہو گیا۔ آپ نے فرمایا دوسرا بھی اٹھاؤ، فرمایا جی یہ تو میرا اختیار نہیں، فرمایا اتنا ہی تیرا اختیار ہے، یہ اختیار ہے میرا۔ اس کو بس سمجھ لینا چاہیے۔ دیکھیں کچھ چیزیں یہ جو آج کا دور ہے اس میں اتنی جاہلانہ باتیں آ گئی ہیں کہ قرآن کہہ رہا ہے اپنے یا وہ شہیدوں کے بارے میں، وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، بھائی شہید بل احیاء وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ۔ کیا آیات ہیں پوری؟ لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات، جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل کر دیے گئے، مار دیے گئے، وہ شہید ہیں، وہ زندہ ہیں۔ بل احیاء واضح لفظ میں، احیاء ولکن لا تشعرون۔ تمہاری سمجھ سے یہ بات، جس طرح ہم بچے کو سمجھائیں، پرائمری کلاس کا بچہ ہے، وہ اتنی موٹی کتاب دیکھ کے کہتا ہے ابو یہ کیا ہے، سر یہ کیا ہے، وہ کہے گا بیٹا یہ کتاب
بڑے لیول کی کتاب ہے، ابھی تیری سمجھ میں نہیں ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ تو جب وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ کہہ کے رب نے پابندی لگا دی کہ تیری سمجھ سے، ہاں کچھ لوگ ہوں گے جو سمجھ جائیں گے، ان کی کلاسیں اگلے چلی جائیں گی، لیکن عمومی طور پر یہ سمجھ نہیں آئے گا. بس اتنا سمجھ لے کہ اللہ تعالیٰ نے شہید کو کیا رکھا ہوا ہے؟ زندہ رکھا ہوا، رزق بھی دیتا ہے، بس بات ختم. اب اس پر بحث کرنا شہید کیسے زندہ ہے، نہیں جی اس میں روح ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی، اچھا جی قبر میں وہ کیسے زندہ، یہ بکواس ہے، یہ بالکل فضول باتیں ہیں. یہ اسی طرح ہے کہ جج صاحب کے پاس جا کر آپ نے کیس کیا، جی کوئی آپ کا لین دین ہے، اب جج صاحب سے آپ سوال کریں، جج صاحب میں کیس تو کر دوں گا، کر رہا ہوں، میں نے وکیل بھی کیا، ویسے آپ وہ فلاں پارٹی سے پیسے کس طرح نکلوائیں گے، پورے نکلوائیں گے کہ آدھے نکلوائیں گے، اے جو مینو کدوں لبن گے، اے ہونی لب جان گے، یہ 3 مہینے دی ڈیٹ تے ڈیٹ دے ہی جاؤ گے، جی کدوں لبن گے. تو وہ جج نا تمہارے تھپڑ مار کے نکال دے گا وہاں سے. یار یہ تو رب کائنات احکم الحاکمین کی ذات ہے، وہ کہہ رہا تم نہیں سمجھ سکتے، یہ تمہاری سمجھ سے، یہ تم پرائمری سے بھی نیچے کے بندے ہو. بچہ جب پیدا ہوتا ہے اس میں 3 کیفیتیں ہوتی ہیں، ایک وجد ہوتا ہے، ایک عقل ہوتی ہے، ایک شعور ہوتا ہے. وجد کب ہوتا ہے؟ وجد اس وقت ہوتا ہے جب وہ بچہ ہوتا ہے، وہ اپنے وجدان سے، دیکھیں ابھی 1 دن کا بچہ ہے، 1 دن ہوا اسے پیدا ہوا ہے، آپ اس کے منہ پہ یوں انگلی رکھیں، یوں کریں، وہ سر کو ہلائے گا. کیوں ہلاتا ہے؟ کہ اس انگلی کو وہ اپنی خوراک سمجھ کر، شعور نہیں ہے اس میں، عقل بھی نہیں ہے اس وقت، ابھی وجدان ہے، ابھی صرف وجدان دیا اللہ نے، نہ اس میں عقل ہے، سمجھو بات کو، نہ شعور ہے، لیکن وجدان اتنا ہے کہ انگلی رکھی یہاں پر وہ یوں 1 دن کا بچہ، اس کی گردن ہل رہی ہے، وہ منہ کھول رہا ہے، جی ہاتھ میں سے نہیں پکڑ سکتا، ابھی اس کے ہاتھ نہیں کام کر رہا ہے، وہ منہ اس کا بس آلہ ہے، وہ منہ کو ہلا کے اگر انگلی اس کے آپ نے منہ میں ڈال دی وہ اس کو چوسنے لگ جاتا ہے. یعنی اللہ نے بتایا کہ اے میرے بندے تجھے دنیا میں بھیج رہا ہوں، وجدان جا دے. اس وقت تک وجدان ہے، کیفیت وجدان کی اتنے عرصے رہے گی تاکہ تجھے خوراک ملتی رہے اپنے ماں کے سینے سے. ہیں او بھائی، اگر وہ بچہ سکنگ کی قوت اور یہ وجدان نہ رکھتا ہو، ہائے 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 ہائے، کون سا دنیا کا ڈاکٹر، ماں باپ دادی دادا پورا پاکستان اس کو کان میں پھوکے مارے گا، وہ پھر بلاوڑے شریف لے جاؤ گے کہ جی یہ بولتا نہیں بچہ، دودھ پیتا ہے نہ کچھ کرتا ہے، چپ پیتے ہیں. بلاوڑے کا تو اپنا ہی وہ حال تھا. تو وہ بچہ جو ہے اگر نہ بولے، نہ منہ ہلائے، نہ چوسنے کی طاقت ہو، تو دنیا کی کوئی ڈاکٹر اور طاقت اس کے دماغ میں، اس کے وجدان میں یہ نہیں ڈال سکتا کہ یہ تیری خوراک کا ذریعہ اس طرح ہے. ڈال سکتا ہے؟ یہ ہے خدا. اچھا اب عقل کب آتی ہے؟ عقل جو ہے، اچھا اتنے سے بچے کو جو ابھی 6 ماہ کا بچہ ہے، 8 ماہ کا بچہ ہے، اسے چھری دکھائیں، آپ آگ دکھائیں، کیا کرے گا؟ پکڑ لے گا. حضرت موسیٰ نے کیا کیا؟ اللہ اکبر. وہ جو محل میں تو آ گیا تھا بچہ، حضرت مائی آسیہ نے رکھ بھی لیا تھا، لیکن تھوڑے بڑے ہوئے، جب تھوڑے چلنے، یعنی یہی قریباً 6 ماہ 7 ماہ کا بچہ بیٹھنے لگ جاتا ہے، ٹیک سے بھی بیٹھتا ہے، تھوڑا سا رگڑتا بھی ہے، 6-7 ماہ کا بچہ رڑنے لگ جاتا ہے. تو وہ بچہ جو ہے اس کے دماغ میں تو ایک خلش تھی کہ یار یہ بہتا ہوا ہے، کہیں یہی وہی تو نہیں ہے. وہ مائی آسیہ اس کو ٹھپ کرا دیتی تھی کہ نہیں تیرا شک ہے. اللہ نے فرعون کے گھر میں موسیٰ کو پیدا فرمایا، اور فرعون کے اس ماحول میں رہ کے بھی موسیٰ علیہ السلام موسیٰ ہی رہا. فرعون کی کوئی ٹیکنیک اس کو نہیں لگی. ہائے 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 ہائے. اللہ وہ ذات ہے، اللہ رب کریم وہ ذات ہے کہ اس ماحول میں رہ کر، جوان ہو کر، پل کے بڑھ کے، رب نے دکھایا کہ دیکھو یہ میرا نبی ہے، یہ میرا بندہ ہے. میرا بندہ ہونے کے باوصف فرعون کے محلات کی عیاشیاں، بیٹا بنایا ہوا تھا نا، شہزادہ بن گئے تھے نا، تو کس چیز کی کمی تھی جی؟
لیکن وہاں پر قربان جائیں ان اللہ والوں اور انبیاء پر، اللہ نے ان کے دل کو کنٹرول کیا ہوا ہے اور فرمایا نہیں، کوئی ایک علت اس محل میں سے جو فرعونی علتیں تھیں حضرت موسیٰ کے اندر، اور کوئی تو آ جاتی ماحول سے، کچھ بھی نہیں، تو وہ تڑپتا رہتا تھا، دماغ میں اس کے خلی رہتی تھی۔ اس نے ایک دن کہا نہیں میں موسیٰ کا کیا کروں گا، ایک طرف اس نے جواہر اور بڑے بڑے قیمتی موتی جواہر رکھے، سونا چاندی رکھی، اور ایک طرف آگ لاؤ۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کیا کیا، آگ کا وہ انگارہ اٹھا کر زبان پہ رکھ لیا۔ اسی لیے تمام عمر ان کی ایک روایت ہے کہ آپ کی زبان میں تھوڑی سی لوگ، اسی لیے آپ نے اللہ سے عرض کی تھی کہ اللہ میں منصب نبوت پہ تو نے مجھے فائز فرمایا ہے، تو میں، کیونکہ نبی کا سب سے بڑا کام پہلا ایڈریس کرنا ہوتا ہے قوم سے، اور مصلح کا کام بھی ایڈریس کرنا ہوتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں جی یہ پیر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، یہ مولوی صاحب گھر میں بیٹھے رہتے ہیں، بھئی وہ ریڈی لگائیں جا کر، کیا کریں وہ، ان کا بیٹھنا ہی کمال کا ہے۔ اور جو بندہ دنیا سے اس طرح ٹوٹے کہ تعلق تو رکھے لیکن ان کی آلائشوں سے بچتے ہوئے اپنے آپ کو پابند کر لے، تو رب کریم اس پر ایسی کرامات اور ایسے مہربانیاں، ایسی روشنیاں اسے دیتا ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ میں اس وقت 8ویں کلاس میں تھا جب میں مسند پر بیٹھا ہوں، اور 9 مہینے کا میں نے روزہ رکھا ہے۔ مجھے نہیں پتا وہ کس نے، کون سی قوتیں تھیں، وہ کون سی طاقتیں تھیں، لیکن اب آ رہا ہے کہ رجال الغیب، اللہ کی یہ نظام ہے بھائی، پورا رب کائنات کے نظام سے، اس کے ملک سے، اس کی طاقت سے ایک کوئی رائے برابر باہر چیز نہیں ہے۔ جو کچھ ہوتا ہے اس کے علم میں ہے، اور اس کو اس کا پہلے سے علم ہے۔ پہلے سے علم ہونے کا مقصود یہ نہیں ہے کہ آپ مجبور ہو گئے، پہلے سے علم ہونے کا مقصد یہ ہے کہ اگر جہاز میں کوئی خرابی ہے اور آپ مکینک ہیں، آپ نے کہا کہ یہ اڑے گا تو گر جائے گا، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اگر وہ گر جائے تو بعد میں مکینک صاحب کو آگے ہم پکڑ لیں کہ واہ جی واہ مکینک صاحب آپ تو ولی اللہ بن گئے۔ یہ اس نے اس جہاز کی کیفیت دیکھ کے، لیکن رب اسباب سے نہیں بتاتا، رب اپنی قوت ادراک سے، اپنے قوت علم سے، جو اس نے کی اپنی ذاتی ہے، وہ بھی اس کو پتہ ہے کہ اس بندے نے بعد میں کیا کرنا ہے۔ تو بہرکیف موسیٰ علیہ السلام وہاں پلے بڑھے، اور آپ دیکھیں کہ ادھر جادوگر ہے، قرآن کہتا ہے کہ جادوگروں نے آپ سے کہا کہ جی آپ پہلے اپنا، ان کے نزدیک تو جادو تھا، یہ بھی جادوگر تھے، وہ بھی جادوگر تھے، یہ بڑے جادوگر تھے ذرا، موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام۔ تو لیکن موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا کہ ان کو کہو پہلے، انہوں نے، قرآن واضح کر کے کہہ رہا ہے کہ ان کا جادو کیا تھا، ٹیکنیک تھی۔ نور صاحب، حبالہم و عصیہم، لکڑی، سوٹیاں، عصی، عصا، موسیٰ کا عصا سے عصی جمع، عصیہم، ان کی لکڑیوں، اور حبالہم، ان کے رسیاں، اور ان کی جو ٹیکنیک تھی، جو انہوں نے جادو کیا تھا، جو جادو کی ٹیکنیک بنائی تھی، جو انہوں نے ڈرامہ پیش کرنا تھا، جو انہوں نے سٹیج ڈرامہ کرنا تھا، اس میں ان کے انگریڈینٹس میں 2 چیزیں اللہ تعالیٰ نے تو قرآن میں بیان فرمائے۔ انہوں نے لاٹھیاں لی، سوٹیاں، اور سوٹیوں کے ساتھ کیا تھی، رسیاں۔ یہ 2 میجر ان کی انگریڈینٹ تھی۔ اب اللہ، ہمارے مفسرین، ایک وہ جادو کی رب کائنات نے ترکیب بتا دی کہ ان کا اصل حقیقت یہ تھی۔ جادو صرف اتنا تھا، دیکھیے، رسی کو آپ دھاگا لے لیں اور وہ ہزار بند ڈالنے والی
تیلی ہوتی ہے چھوٹی، اس پر دھاگے کو لپیٹے، لیکن دھاگا اس طرح لپیٹیں کہ ادھر سے اس کو باندھے نہیں کم، اچھی طرح لپیٹ کے اس کو ایسے رکھیں. کیا ہوگا دھاگے کو؟ کیا ہوگا؟ دھاگا کھلے، بل کھلیں گے نا، اس کے بل کھلیں گے نا. اب جادوگر کا ایک کرشمہ یہ ہوتا ہے کہ وہ جادو کرنے سے پہلے لوگوں کے اذہان اور ذہن کو مائل کرتا ہے کہ میں کیا کرنے والا ہوں. وہ ان کو اتنا ڈیپ کر دیتا ہے کہ وہ لوگ ایک دم ششتر رہ جاتے ہیں. اللہ کہہ رہا ہے یخیلہم، جادوگروں نے لکڑی اور رسی کے سانپ بنائے، لکڑی اور رسی کے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو سانپ کہا ہی نہیں. ان کو کہا، انہوں نے اپنا حربہ استعمال کیا، اپنا ڈرامہ پیش کیا، اپنی ترکیب پیش کی، اپنا کرتب پیش کیا. یہ قرآن کہہ رہا ہے. اور وہ کرتب پیش کرنے سے پہلے انہوں نے ماحول بنایا. جی وہ ماحول بنایا. مصر کا، یہ مصر میں تھے نا، فرعون مصر کا ہے نا. مصر کی گرمی، عرب کی اس دور میں صحرا، وہاں کوئی اس طرح کی کوٹھیاں اور بلڈنگیں نہیں تھیں اس وقت. اس صحرا تپ رہا ہے، 10 بجے کے بعد کا ٹائم ہے، سورج ابھی نصف نہار پر نہیں آیا. سورج جب گرمی میں صحرا میں چڑھتا ہے بہت شدید گرمی ہوتی ہے. ہم گئے ہیں ادھر تو سورج چل رہا ہے. تیسری انگریڈینٹس جو تھی اس میں، نمبر 1 جو جادوگروں نے ترکیب لڑائی، جو شعبدہ دکھایا، اس میں 2 چیزیں کیا کیا تھی جی؟ لکڑی اور رسی. تیسری چیز پارا تھا، جو رسیوں پر مل دیا گیا تھا. نور صاحب، لکڑی، یہ قرآن اسیہم، یہ قرآن کی آیت ہے، وحبالہم، لکڑی پر رسی، پارا مل کے رسی کو اس کے گرد اچھی طرح کس کے کیا کر دیا گیا، اور وہ یوں کر کے پکڑ لیں تاکہ ابھی بل اس کے نہ کھلیں. ادھر سے تیز دھوپ. پارے کا مزاج کیا ہے جی؟ پارے کا مزاج کیا ہے؟ گرمی میں کیا ہوتا ہے بھئی؟ یہ جو منہ میں رکھتے ہیں ہم تھرمامیٹر، یہ جو ہم اس پہ بیرومیٹر ہوتا ہے، یہ جو اس میں اندر کا وہ بتاتا ہے درجہ حرارت جی، اس میں جو اوپر کو آتا ہے نیچے جاتا ہے، کیا چیز ہوتی ہے؟ وہ پارا ہوتا ہے. یہ منہ میں رکھتے ہیں ہم، منٹ 2 منٹ یا جتنا بھی، وہ فوراً ڈاکٹر نکال کے دیکھتا ہے، اچھا جی بخار ہے، حرارت ہے جی، 104 بخار ہے جی، 103 بخار ہے. وہ پارے کا مزاج ہے، جب جو ہی اسے حرارت ملے وہ بکھرنا شروع کر دیتا ہے، بھاگنا شروع کر دیتا ہے. پارا اگر آپ ہاتھ میں ایسے پکڑیں نا، یہ ان کو پتہ ہے، پارا ہاتھ میں مٹھی میں نہیں آتا. ذرا پانی مٹھی سے نکل جاتا ہے، محسوس ہوتا ہے لیکن نکل جاتا ہے، مٹھی میں نہیں آئے گا. اور اگر وہ نیچے گر جائے تو کٹھا نہیں ہو سکتا، وہ اس طرح لگے گا جیسے پانی کے. لیکن ہمارے پاس ہمارا مرید تھا ایک عبدالغفار، اللہ تعالیٰ اسے جنت نصیب، اس نے پارا جو ہے کیمیا دانی میں، جس میں سونا بناتے ہیں، کیمیا میں پارے کو قائم کرنا سب سے بڑی کام ہے، اور وہ اس نے پارا قائم کر دیا تھا اور اس نے سونا بھی بنایا تھا. یہ ذہن میں رکھنا. تو خیر میں بات کو مختصر کر رہا ہوں. اب وہ رسیوں پر پارا ملا، پارے والی رسیاں کس پر لپیٹ دیں؟ لکڑی پر یوں کرا. اب جب دھوپ تیز تھی، جو ہی انہوں نے وہ رسیاں رکھی، پارے پر گرمی کی شدت، نیچے سے ریت کی شدت، اس پارے نے کیا شروع کر دیا؟ بھاگنا شروع کر دیا. ادھر پارا بھاگ رہا ہے، ادھر رسیوں کے بٹ کھل رہے ہیں. ہم دیکھنے والوں کو پہلے ذہن بنایا ہوا ہے کہ پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے، قیامت آنے والی ہے. لوگ حیبت زدہ ہو گئے اور وہ یوں سمجھے کہ یہ ہزاروں بھاگتے دوڑتے ہوئے سانپ ہماری طرف آ رہے ہیں. انہوں نے ارادہ کیا کہ ہم دوڑ جائیں. رب نے فرمایا یخیلو، انہوں نے سانپ نہیں بنائے، لوگوں کے خیال بدل دیے. آج بھی سٹیج پر ہونے والا ڈرامہ جو کرتب دکھاتا ہے، وہ چیزیں نہیں بدلتا، لوگوں کے خیال بدلتا ہے. یہ ہے اصل حقیقت. نور صاحب میں صحیح عرض کر رہا ہوں؟ خیال چینج کرتا ہے. ٹھیک ہے، بندے کا خیال چینج ہو جاتا ہے، بندہ اس سسٹم میں چلا جاتا ہے. اب جب موسیٰ علیہ السلام کی باری آئی تو قرآن نے کہا کہ انہوں نے، اللہ نے فرمایا چھوڑ دو اے موسیٰ، اس عصا کو پھینکو، کیونکہ یہ پریکٹس تو پہلے ہو چکی تھی. وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ یا موسیٰ، تمہارے داہنے ہاتھ میں کیا ہے؟
یہ میرا پھر عصا ہے، یہ اس پہ توقع کرتا ہوں، اس سے پتھر جھاڑتا ہوں، اس سے غنیم کو مارتا ہوں، اس سے تکلیف دہ چیزوں کو ہٹاتا ہوں، یہ ساری چیزیں تھیں۔ تو وہ پہلے ہو چکا تھا، اور وہ چھوڑا تو وہ یہ 3 قسم کا عصا جو تھا سانپ بنتے تھے، ایک چھوٹا، ایک اس سے بڑا، اور ایک بہت بڑا۔ اور جو آج بنا تھا، جو آج بنا فرعون کے مقابلے پر، وہ بہت بڑا اژدہا تھا۔ اس نے پہلے کیا کیا، یوں پھینکا، وہ اتنا بڑا بنا کہ اس نے ان جادوگروں کی طرف، کیونکہ وہ رسیاں تھیں، ان رسیوں کو یوں کر کے سپ لیا اس نے، اور وہ ساری رسیاں اور سوٹیاں کہاں چلی گئیں؟ اژدہے کے پیٹ میں چلی گئیں۔ جب یہ منظر دیکھا نا جادوگروں نے، کیونکہ اللہ کے نبی کو دل خوش پہلی کر دیا تھا انہوں نے، ہائے 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 ہائے، جب جادوگروں نے یہ منظر دیکھا تو سجدے میں پڑ گئے، اور کیا پکارے؟ آمنا برب موسیٰ و ہارون، آمنا برب موسیٰ، ہم ایمان لائے ہارون پر اور موسیٰ پر، کیونکہ انہیں پتا تھا کہ ہم اگر یہ کام نہیں کریں گے، اس اژدہے نے ایک ہی سپ میں ہمیں بھی۔ پھر اس نے رخ